بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کی جو ہے فضائل کے تعلق سے، یا عام الفاظ میں اس مہینے کی حقیقت رکھوں گا تاکہ اس کے اصل فضائل کیا ہے اور باقی دیگر خرافات، بدعات اور جو کچھ بہرحال آج معاشرے اور سماج میں اس مہینے کے نام پر یا اس مہینے کی آمد سے یا اس مہینے کے آنے سے پہلے سے لے کر اس کی 10 تاریخ یا اس کے خاتمے تک ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی مختصر سی میں جھلک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. اگر یوں کہا جائے کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بیان کرنا ایک 5 یا 10 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت رکھ کر معاملہ ختم ہو جائیں گا کہ بس یہی فضیلتیں ہیں اس کی اور یہ معاملہ ہے، اور معاملہ پھر ختم ہو جائیں گے. لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ صرف کسی کو کسی چیز کی حقیقت کیا ہے وہ بتانا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے جڑی ہوئی وہ خراب باتیں یا جو لوگوں نے اس سے خراب باتیں جوڑ دی یا غلط فہمیاں جوڑ دی ان کا ازالہ بھی کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے. تو آئیے چند باتیں میں اس مہینے کے تعلق سے رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے شریعت کے احکامات، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور جو اس کا محکم چیزیں ہیں جس کا اس نے حکم دیا اور جو بالکل واضح چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے 3 آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 134 میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. بہرحال اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کی تشریح رکھ دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے انتقال میں گئے تھے اور تدفین کے لیے وقت تھا، خبر کھودی جا رہی تھی، لوگ جو ہے خبر کھود کی مٹی باہر نکال رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جو ہے اس مٹی کے پاس بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک جو ہے ٹہنی تھی جھاڑ کی، اور آپ اس ٹہنی سے کچھ اس مٹی کے اندر لکیریں کھینچ رہے تھے. صحابہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. جب آپ وہ کام کر چکے تو صحابہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری تھی اور اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ دائیں بائیں جانب جو ہے اور بھی لکیریں ماری بہت سی، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا جو بیچ کی لکیریں جو سیدھی میں نے ماری ہے یہ میرا طریقہ اور میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا، اور یہ صراط مستقیم ہے. اور جو میں نے دائیں بائیں جانب اس میں سے اور لکیریں ماری ہیں یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے، معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کی وضاحت کیجیے اور تھوڑا سا ہم کو ایکسپلین کیجیے اور زیادہ اچھے سے سمجھائیے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ دیکھنا یہ جو ہے جو میں جو طریقہ بتا رہا ہوں، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو کتاب میں لے کر آیا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ طریقوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تو تم میرے بتائے گئے، اللہ کے بتائے گئے صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے، حق سے تم پھر جاؤں گے، ہٹ جاؤں گے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی
کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے، اور آپ کا لایا گیا طریقہ وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اور آپ کے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو ہم اللہ کی بتائے گئے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کا ایک جملہ، ایک ٹکڑا ہے، جس کی تفسیر یوں آتی ہے، جس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس طرح سے اس کو سمجھتے تھے. آپ کا ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور آپ نے درس قرآن دیا. بہرحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو نبی کا دینا، اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمارے لیے ماننا فرض ہے، اور کسی چیز سے روکتے اس سے رکنا فرض ہے. مطلب نبی جو کہہ دے وہ کام کرنا جائز، حلال اور ضروری، اور جو کام سے روک دے وہ کام کرنا منع ہے، حرام ہے اور وہ غلط ہے. یاد رکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے اور خواتین کو دے رہے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خواتین کو درس قرآن دیا کرتے تھے. آپ نے بیان کیا لعنت اس عورت پر جو گوندے اور گندوائے، مطلب جو ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، نشان بناتے ہیں، مختلف قسم کے ڈیزائنز جلد پہ بناتے ہیں. لعنت ان عورتوں پر جو ہے چہروں کے بال اکھاڑتی ہے. لعنت ان عورتوں پر جو نخلی بال لگاتی ہے. لعنت ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں جگہ بناتی ہے. مطلب فطرت کو تبدیل کر رہی ہے، نخلی بال لگا رہی ہے، گوند رہے ہیں، یا جو ہے دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. نخلی مطلب جس کو نہیں، فطرت کو تبدیل کرنا، تو کہا لعنت. ایک عورت جو خاتون اس درس کو سن رہی تھی وہ وہاں سے چلی گئی. دوسرے دن آ کے کہا عبداللہ کل جو تم نے درس دیا تھا اور لعنت بھیجی ان عورتوں پر، میں نے اللہ کی پوری کتاب پڑھ لی، کہیں بھی لعنت اللہ نے نہیں بھیجی. نخلی بال لگانے والی عورتوں پر، دانتوں میں جگہ کرنے والی عورتوں پر اللہ نے تو نہیں بھیجی، تم نے کیسا بھیجا؟ اور جو تم نے اس کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیا. تو کہا اچھا کیا تم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 7؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ بھی پڑھی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو کہا یہ پڑھی. تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی جو میں تم سے کہا. مطلب صحابہ کے نزدیک نبی کا دینا فرض ہے، واجب ہے. اگر وہ کچھ کہہ دیتا اور کسی چیز سے روک دے تو اس کا کرنا حرام ہے. یاد رکھیے. تو کہا نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے، اسی لیے میں نے بھی لعنت بھیجی ان 4 عورتوں پر. پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول دے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ویسا ہی فرض ہے جس طرح قرآن کا حکم دینا ہمارے لیے فرض ہے. ٹھیک. تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بھی جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، مطلب انسانیت پر. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اسلام میرے پاس لائیں گا میں اس سے راضی ہو گیا. اس آیت کا شان نزول میں یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبہ آپ نے واضح و نصیحت کی صحابہ کو اور کہا حل بلغت، کیا میں نے تم تک تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی، پیغام دے دیا اللہ کا جو میرے پاس آیا تھا؟ تو صحابہ نے سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے ہم تک تبلیغ کر دی، وہ بات پہنچا دی جو آپ کے رب نے آپ تک بھیجی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی سے ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کی آسمان کی طرف کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا. اللہم اشہد، اے اللہ جو جو تو نے دیا میں نے ان تک پہنچا دیا، تو گواہ رہنا اور لوگ گواہ اس پر کہ میں نے پہنچا دیا. چونکہ سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو اللہ تو گواہ رہنا اس چیز پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. مطلب انسانیت پر اللہ نے جو اپنی نعمت کرنا تھی کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ بتانا تھا وہ بتا دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اب جو اسلام لائیں گا تو میں اس سے راضی. ہاں اسلام کے علاوہ کچھ لائیں گا تو راضی نہیں. اور اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے سورہ جو آل عمران کے اندر اور واضح طور سے کیا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ خالص صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے. اس بات کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں فرمایا
کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو ہمارے پاس لائیں گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس لائیں گا وہ اس سے قبول نہیں کی جائیں گی، اور آخرت میں وہ خسارہ، نقصان، گھاٹا جہنمی ہونے والا ہوگا۔ تو پتہ چلا صرف خالص اسلام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی چیز قبول کرتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سکہ چلتا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ۔ یہ بات بھی اللہ نے وضاحت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کس چیز کا خدشہ اس امت سے اظہار کیا، کس چیز کا ڈر اظہار کیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور واعظ و نصیحت کی لوگوں کو، صحابہ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ واعظ پورا کر چکے تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا واعظ آپ کا ایسا تھا کہ مجھے ڈر ہے، گمان ہے، خدشہ ہے کہ اس کے بعد شاید آپ نصیحت اور واعظ ہم کو نہیں کرنے والے ہیں۔ مطلب جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، جس طرح ہوتا ہے نا ایک آدمی بیمار ہو، بوڑھا ہو اور آپ کو لگتا ہے اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو کس طرح سے اس کی باتیں نصیحت کے طور پہ لی جاتی ہے اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ایسی بات کی، ایسا خطبہ دیا، ایسی وضاحت کی کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ جو ہے ہم کو کوئی خطاب نہ کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی نصیحت کر جائے ہم کو۔ گویا یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وصیت پوچھ رہا ہے ایک طرح سے کہ بول دیجئے کیا کرنا ہے ہم کو، لاسٹ آپ کی کوئی بات ہے کہ جس پہ ہم کو ماننا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات پڑھی جو بار بار ہر خطبے کے اندر میں جو ہے خطبے کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کہا دین میں یاد رکھنا ہر نئی بات گمراہی ہے، ہاں، اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، اور راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ترکت فیکم امرین، اب تم نصیحت چاہتے تھے نا، تو میں تم سے جس بات کے لیے ڈرتا ہوں وہ دین میں بدعت مت ایجاد کرنا، اور اگر بدعت سے اور خرافات سے بچنا ہے، دین میں برائی سے بچنا ہے تو پھر سن لو آخری اور بات، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آخری وصیت آپ کی۔ لن تزلوا، لن کا الفاظ عربی زبان میں تب آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز 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 نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہاں لن کلا مطلب بالکل نہیں پہنچتا خون گوشت، اللہ کو گوشت اور خون تھوڑی چاہیے جانوروں کا، تقوی چاہیے اور نیت چاہیے۔ تو یہاں لن کا لفظ لن کا ہوا، تو کہا لن تزلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر دو چیزوں کو، اور تمسکتم بہما، فرمایا تمسک اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہاتھ کی گرفت کمزور ہو جائے تو دانتوں سے پکڑ لے، اور آپ سب جانتے جب انسان کے ہاتھ نہ ہو تو کس چیز سے پکڑ سکتا کسی چیز کو، آخری گرفت اس کے دانت ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، لن تزلوا ما تمسکتم، جب تک تم ان چیزوں کو دانتوں سے پکڑ لو، اپنے چھوڑو مت، مطلب اگر ہاتھ نہ بھی ہو تو دانت سے پکڑ لو۔ وہ کیا ہے جو گمراہی سے مجھے اور آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، بس یاد رکھ لو، یہ دو چیزیں تھام لو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور دین میں نئی باتوں سے بچنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اس امت سے دین میں بدعت سے بچنا اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو تھامنا، تاکہ اگر ہم بچ جائیں۔ یا ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدین، اضافے کے ساتھ ہے کہ اللہ کی کتاب، میری سنت، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ مہدیین ان کی سنت، اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین چار ہے، ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ چاروں ہے، ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، ان کی پیروی بھی ہم کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ دوسرے الفاظ میں اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ جو رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کس طریقے پہ؟ جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ، آپ نے فرمایا۔ تو پتہ چلا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لیجئے، بس پھر گمراہی نہیں، پھر ہدایت ہے۔ اور دین میں نئے نئے کام نہ کرنا، بدعتیں ایجاد نہ کرنا۔ آئیے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے بدعتوں سے ہم بچیں، خرافات سے ہم بچیں، اور ہم
سنت کی اتباع کرے، ہم اللہ کی بات مانیں، اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ یہ شریعت کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری مکمل طور سے چھوڑ دی ہے۔ یاد رکھیے، میں بہت افسوسات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی بات بری لگے، لیکن ایک قوم اور ایک امت کے ناطے ہم نے یہ چیز چھوڑ دی۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ لوگ عمل کرتے ہیں اس کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت پر، لیکن ایک امت کے ناطے جو ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہونا تھا، وہ تعلق آج میرا اور آپ کا نہیں رہا۔ یہ گواہی آپ بھی دیں گے، یہ گواہی میں بھی دیتا ہوں، یاد رکھیے۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت چھوڑ دی جو مطلوب تھی، جو چاہیے تھی، اور ہم تب اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی جب میرا مفاد آتا ہے، جب میرا فائدہ ہوتا ہے، اور تب چھوڑ دیتے جب لگتا ہے مجھے کوئی دنیاوی نقصان یا میرے مفاد، میری کوئی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے قرآن میں تنبیہ کی، ان کو ڈانٹا، ان کو جھڑکا اور کہا کہ کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، عجیب بات ہے تمہارا معاملہ، کہ کیا کرتے ہو، جب پسند آتا ہے توریت کا حکم تو لے لیتے ہو، اور جب توریت کا حکم تمہاری نفس کے خلاف جاتا ہے، توریت کہتی سود حرام ہے، تو چھوڑ دیتے ہو پھر۔ تو ایسا نہ ہو کہ کتاب دین کا کچھ حصہ تو ہم لے، کچھ حصے کو ترک کرے، جیسا یہودیوں نے کیا۔ تو ہم وہ کام لیتے جو ہم کو پسند ہے، وہاں ترک کر دیتے جہاں معاملہ ہمارا جو ہے ٹکرا رہا ہے، جہاں میرے مفاد سے کوئی بات قرآن حدیث کی ٹکراتی ہے۔ اب آئیے سنت کیا ہے یہ جان لیں۔ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا قول، آپ کے فعل، جو کام آپ نے کیا، اور آپ کی تقریر، جس کام کو آپ نے کرتا ہوا دیکھا اور خاموشی اختیار کی، اور آپ کے اوصاف اور آپ کے اخلاق، یہ سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ جو آپ نے حکم دیا، جو خود کیا، اور جس کو صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، وہ بھی سنت کا درجہ اختیار کر لیتے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے کوئی عمل دیکھا اور کرنے دیا، مطلب سنت۔ اور آپ کے اخلاق اور اوصاف، یا جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے آئیے وہ بھی جان لیں۔ بدعت ہر وہ نیا کام دین میں، معاف کرنا، بدعت دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ نیا کام جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ بدعت ہے۔ یاد رکھیے، بدعت ہر وہ نیا کام جو دین میں ہو۔ ورنہ آپ کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی نہیں پہنی، آپ گھڑی پہن رہے ہیں، میں نے اس لیے وضاحت کر دی۔ دین میں، دنیا میں آپ عمارتیں بنائیے، گھڑی پہنیے، اچھے سے لباس پہنیے، اچھی سی گاڑیاں اور کاریں استعمال کیجیے، اچھے سے آلات استعمال کیجیے، شریعت نہیں روکتی ہے، یہ دنیا ہے۔ دین میں میں اگر یہ کہوں کہ بھائی فلاں فاتحہ پڑھنے سے فلاں ثواب ملتا ہے جو کہ بتایا نہیں گیا ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر میں بولوں یہ گھڑی پہننے کا یہ فائدہ ہے فلاں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نہ ہی میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں یہ بھی ثواب دے سکتا ہے مجھے اگر میری نیت اس کے پیچھے اچھی ہو تو۔ نیت کے بیان میں نے تفصیلات لی تھی، جائز عمل کے پیچھے بھی اچھی نیت ثواب دیتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں۔ گھڑی نہ بھی ہوتا، ایک مسلمان رہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فلاں وقت میں، فلاں ٹائم پر، فلاں تعداد میں فلاں قرآن کی آیت پڑھنے سے فلاں مسئلہ حل ہوتا، جس کی بات اللہ کی کتاب اس کے رسول نے نہیں کی، نہ صحابہ نے عمل کیا، یہ ہوا بدعت، یہ ہوا بدعت۔ میں یہ کہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت، اس کے بدلے ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے فرض فجر کی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 2 سورہ فاتحہ زیادہ پڑھیں گے، 1 قاعدہ زیادہ ہوگا، 4 سجدے زیادہ ہوں گے، 2 رکوع زیادہ ہوں گے، تو کتنی تسبیحات بڑھ جائیں گے، ثواب ملے گا۔ یہ ہوا بدعت کہ شریعت نے کہا 2، تم 4 کیسے کر رہے ہو اس کو، یہ زیادتی ہوئی، اس کی اصل اور بنیاد ہمیں نہیں ملتی ہے۔ گو ہمیں لگ رہا ہے اس کا تو فائدہ ہے نا، ہم تسبیح زیادہ پڑھ رہے ہیں، ذکر زیادہ ہو رہا ہے، نہیں چلیں گا، لیکن اس لیے کہ شریعت نے اس کو سینکشن نہیں دیا، اٹیسٹ نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں دی۔ تو ہر وہ کام جو دین میں کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، جس کی اصل اور بنیاد شریعت میں نہیں پائی جاتی، یاد رکھیے وہ ہر عمل جو ہے یاد رکھیے مردود ہے، بدعت ہے۔ اور اکل بدعت ضلالہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکل، ہر بدعت۔ اب یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بری بدعت، بدعت حسنہ اچھی بدعت، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اکل بدعت ضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدعت کو نہیں چھوڑا، کیا کہا، کلو، ہر بدعت۔ یہ کہا یہ بدعت سیئہ غلط ہے، بدعت حسنہ کر سکتے ہو، یہ بدعت کر سکتے، کلو، ہر بدعت، کل، سب کے سب، کلو بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حسنہ بولو، سیئہ بولو، یہ بولو، وہ بولو، ایسا بولو، ویسا بولو، کوئی بھی قسم کی بدعت یاد رکھیے یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ نالے کا خراب پانی اور نالے کا اچھا پانی ہے،
ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے نالے کا خراب پانی اور نالے کا اچھا پانی؟ یہ اچھا گوبر ہے اور یہ برا گوبر ہے، آپ بولیں گے گوبر ہے تو پھر اب اچھا اور برا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سب کے سب غلاظت ہے وہ، ہے نا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ اچھا پیشاب پیخانہ ہے، یہ برا پیشاب پیخانہ ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی اصطلاح ہو نہیں سکتی۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جو ہے بری ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے۔ یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے، کوئی بدعت میں تفریق نہیں ہے، اچھی بدعت، بری بدعت، فلاں بدعت۔ ایک کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دنیا میں تو تم بدعت حسنہ بول کے بہت سی بدعتیں کر لے رہے ہو، لیکن آخرت میں، دنیا میں تو حسنہ ہے، آخرت میں رونا ہے، آخرت میں نہیں بچنے والے۔ اس لیے کہ یہ حسنہ کا معنی ہوتا ہے اچھا عربی میں، لیکن انہوں نے اردو کے حساب سے بولا حسنہ مطلب ہنسنا، ہنستے نا، تو کہا نہیں آخرت میں رونا ہے بھائی، ہنسنا وسنا کچھ نہیں ہے۔ واقعی میں آخرت میں رونا، ہر بدعت گمراہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے دیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے جو ہے ہاں ایک اور وضاحت، بدعتی جو ہے یا بدعت کا عمل شیطان کو معصیت اور گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گار جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ ہو رہا بہت بری بات ہے، توبہ 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 میں نہیں کروں گا۔ لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے بڑا خطرناک جو ہے اس کا جرم ہو جاتا ہے۔ گناہ گار گناہ سے زیادہ، معصیت سے زیادہ شیطان کو بدعتیں پسند ہیں، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، بڑے مشہور امام ہے یہ۔ ان کا قول ہے کہ بدعتی کی بدعت شیطان کو معصیت گناہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا، گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ گار جب گناہ کرتا ہے تو اس میں احساس ہوتا ہے گناہ کا، بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ خوشی سے کرتا ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے بدعت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، اس کی وہ کم ہوتا ہی نہیں کبھی۔ آج یہ کر رہا، کل ناچ رہا، کل یہ پکا رہا، پرسوں وہ بانٹ رہا، ترسوں یہ کر رہا، اس مجلس رکھ رہا، میلاد سب کر رہا ہو، بڑھتے ہی جا رہا، رکتے اس کی فل اسٹاپ ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ نیکی سمجھ رہا نا، تو نیکی میں تو اضافہ ہونا ہی چاہیے نا، انکریز جیسا نیکی ہم بڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بدعت اللہ جو معاف کرنا شیطان کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ نیک دین سمجھ کے کرتا ہے۔ اب آئیے ایک وضاحت ضروری ہے جو سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات پر دین مکمل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، معاف کرنا، ایک صحابیہ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں گزر رہے تھے، ایک صحابیہ کو دیکھا وہ رو رہی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات ہے۔ تو کہا کیا تو رو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ؟ تو کہا نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی ہم کو رہنمائی نہیں آئیں گے آسمان سے اتر کر، بس اس پہ رونا آ رہا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی روتے بیٹھ گئے، عمر ابن خطاب بھی روتے بیٹھ گئے کہ اللہ کی طرف سے اب کوئی حکم نہیں آنے والا ہے، وہی ختم ہو گئی، اب اللہ کی رہنمائی جو تھی کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول سے آ گئی، اب کوئی رہنمائی گائیڈنس اللہ کی طرف سے سیدھے آسمان سے نہیں آنے والی، یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا نبی کی جانے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یا آپ کی زندگی میں شریعت مکمل ہو گئی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور شریعت اس دن مکمل ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور اللہ نے شریعت کو مکمل کرنے کے بعد جب نبی کا مشن ختم ہوا، نبی کو بلا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ایک بار فرمایا صحابہ سے، جس طرح سے میرا آنا تمہارے لیے بہتر تھا، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور آپ جب گئے تو اس سے پہلے دین و شریعت کیا ہو چکی تھی؟ مکمل ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد کوئی حادثہ، کوئی شہادت، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان اور آندھی، کوئی مسلمانوں کی موتیں، یا کوئی ان کی فتوحات، یا کوئی ان کی کامیابی، یا کوئی ان کی سربلندی، یا کوئی چیز جو ہے اب شریعت کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی ہے۔ نو چینج، شریعت میں چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت میں چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی حالات اور واقعات ہوں گے یہ مسلمانوں کی تاریخ کے واقعات ہوں گے، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا اب نہیں، یاد رکھیے، نہ اسلامک ہسٹری ہوں گی یہ، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا واقعہ ہوں گا، چاہے وہ کتنا ہی خوشنما ہو، اچھا ہو، یا کتنا ہی خراب ہو، یا رنجیدہ کرنے والا ہو، یا غم والا ہو۔ اب کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی تاریخ کالی نہیں ہو سکتی، کوئی گھڑی بری نہیں ہو سکتی، کوئی مہینہ اور سال غم کا نہیں ہو سکتا، یا کوئی دن یا کوئی گھڑی خوشی کی اور عید کی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے جس کو شریعت نے غم اور جس کو شریعت نے خوشی بتا دیا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟
شریعت نے خوشی کن چیزوں کو بتایا؟ عید، دو چیزوں کو عید بتایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ختم. اب کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. اللہ ہر دن اچھا ہے لیکن عید اور تہوار کا دن دو ہے. اب کوئی تیسری عید اس میں اضافہ نہیں ہو سکتی. اور کوئی بھی خطرناک سے خطرناک واقعہ، چاہے مسلمانوں کی شہادت کا ہو، مسلمانوں کی اموات کا ہو، مسلمانوں میں تعفن ہونے سے مرنے کا ہو، مسلمانوں کو زلزلوں کے ذریعے ان کی بستیوں کا ختم ہو جانے کا ہو، یہ اب کسی دن کو منحوس، خراب، کالا، برا، غم والا نہیں کر سکتا. یاد رکھیے. تو یاد رکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والا ہر عمل اب شریعت پر تبدیلی، شریعت میں چینج، شریعت میں رد و بدل نہیں لاتا ہے. یاد رکھیے. لیکن افسوس کی بات ہے، جو ہی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے، ہمہ اقسام کی باتیں اور ہمہ اقسام کی رسومات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس حد تک ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہے کہ یہ ایک قسم سے شریعت کا اٹوٹ حصہ مانی جاتی ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا. یاد رکھیے اٹوٹ حصہ مانی جاتی ہے. جو ہی رمضان کا مہینہ آیا، غم کا مہینہ آ گیا ہے نا. اس کی دلیل کی غم کا مہینہ، اس میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ہے نا، غم کا مہینہ. اسی طرح رمضان محرم کا جیسی مہینہ آیا، شہادت حسین کا مہینہ آیا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے اس مہینے ہوئی تھی، لیکن یہ اکیلے تو نہیں نا جن کی شہادت اس مہینے ہوئی تھی. یہ بات بھی تو جاننا پڑیں گی ہم کو. اسی طرح عاشورے کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں کہ وہ شہید کیے گئے تھے، لہٰذا ہم بھوکے پیاسے رہیں. یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے نوحے، مختلف قسم کے ماتم، مختلف قسم کے رسومات، مختلف قسم کی فاتحیں، مختلف قسم کے درود، مختلف قسم کی مجالسیں، مختلف قسم کے اعمال ہم مسلمانوں کے جو ہے سماج اور معاشرے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی جو آدمی ایسا نہ کرے تو ہم بولتے ہیں یار یہ مسلمان نہیں دکھ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں دکھ رہا. بلکہ مسلمانوں کی کچھ بستیاں تو ایسی ہیں جہاں عید اور بقرعید نہیں منائی جاتی ہے، صرف محرم منایا جاتا ہے. معلوم آپ کو؟ آئیے، کیا واقع محرم غم کا مہینہ ہے؟ کیا واقع محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اس لیے کہ شہادت حسین ہوئی رضی اللہ عنہ؟ کیا واقع میں جو 2 روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ شہادت حسین کی عوض ہم رکھ رہے ہیں؟ کیا واقع میں 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں وہ غم والی تاریخ ہے، اس دن ہم ماتم منائیں، اس دن ہم نوحہ کریں؟ یا واقع میں یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں، 1 محرم سے لے کر 10 تک یہ غم کے دن ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا اس پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے. اور واقع میں جو واقعہ کربلا میں ہوا، جس کے تعلق سے رو رو کر اور پلا پلا کر جو ہے یہ بیچارے نوحہ جو کرتے ہیں نا، یہ جو 10 دن بیان کر رہے ہیں، کیا واقعی میں یہ جنگ ایسی تھی؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ کفر اور ایمان کی جنگ تھی، یہ مشرک اور توحید پرستوں کی جنگ تھی. یہ ایسی جنگ تھی کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا. گویا جنگ بدر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. کسی لکھنے والے نے لکھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مطلب کربلا ہوتی تو اسلام زندہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے بھائی، اگر اسلام اس کے بعد تو زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو بہرحال پھر ہم آج مسلمان نہیں بچتے، آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. اور واقعی میں اس طرح سے بات بتائی جاتی ہے. آئیے اس کی حقیقت ہے کیا؟ کیا واقعی میں اس طرح سے ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھ لیجئے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم حرمت والا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں شہادت حسین ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں وضاحت کی کہ 4 مہینے محترم جو ہے اس میں سے فرمایا 3 تو وہ ہے جو پے در پہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور فرمایا ایک جو بیچ میں آتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، جو ایک کے بعد ایک کنٹینیو آتے ہیں، اور چوتھا ہوتا ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم ہیں. کب سے ہے؟ یہ واقعے سے نہیں جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ اس واقعے سے نہیں، یہ تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تب سے اللہ کے نزدیک 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، محترم ہیں. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہوئی،
بلکہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 17 ہجری میں کچھ صحابہ آئے اور کہا اے امیر المومنین، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کھاتے کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ کوئی ڈیٹ ہونا چاہیے، کوئی مہینہ ہونا چاہیے جہاں سے ہمارا سال شروع ہو، فائنینشیل ایئر، اور کہیں جا کر ختم ہو، تاکہ اس میں اکاؤنٹنگز کی جائے، لوگوں سے پیسے وصول کیے جائے، لوگوں سے ٹیکسز لیے جائے، لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی جائے، جیسے زکوٰۃ کے لیے سال ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے۔ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بات تو صحیح ہے، کوئی نہ کوئی سال تو ایسا ڈیٹ ہونا چاہیے جو اکاؤنٹنگ ایئر ہو ہمارا، جہاں ہمارا سال ختم ہو یا جہاں سے شروع ہو۔ تو کہا کیا سوچتے ہیں؟ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا سب سے بہترین تو یہ ہوگا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ بنا لیں۔ مطلب محرم پہلے بھی تھا لیکن کوئی اس کی وہ نہیں تھی کہ 1 2 3 4، بس وہ آ رہا تھا اور جا رہا تھا، تو ہم محرم کو بنا لیتے ہیں۔ کہا وجہ کیوں ہم محرم کو بنائیں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے تھے تو تب جو ہے 28 یا 29 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو وہ تاریخ تھی 1 محرم۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اسلام کو تقویت ملی ہجرت کی وجہ سے، لہٰذا 1 محرم سے ہم اپنا فائنینشیل ایئر چالو کریں گے اور اکاؤنٹنگس جو 30 ذی الحجہ یا 29 کو ختم کر دیا کریں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، اور تب 17 ہجری سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال محرم بنا۔ کوئی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس سے نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ آئیے تھوڑا یہ بھی دیکھ لیں۔ میرا یہ سوال ہے، شریعت میں غم کتنے دن ہوتا ہے کسی چیز کا؟ بتائیے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے، مر جائے، تو غم 3 دن ہے۔ صرف ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کا اگر شوہر مر جائے، چونکہ شوہر کا مرنا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے عورت کے لیے، تو وہ 4 مہینے اور 10 دن غم منائیں گی۔ کس کے لیے ہے؟ بیوہ عورت کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن کا غم۔ باقی تمام کے لیے، دادا دادی، نانا نانی، والد والدہ، بچے، بیٹا بیٹی، کوئی بھی مر جائے ہمارا، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ غم صرف 3 دن ہے۔ اور نہ صرف غم عام اموات کا 3 دن ہے، عام جو لوگ مرتے ہیں، بلکہ شہیدوں کا غم بھی 3 دن ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تایا ہے، چچا ہے، جب یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غم سے رہے، اور تیسرے دن ایک منادی دینے والوں کا اعلان کر دو لوگوں میں، آج کے بعد میرے بھائی جعفر کی شہادت کا کوئی غم نہیں منائیں گا۔ تو شہید کے بھی موت کا غم 3 دن، غیر شہید کے موت کا غم 3 دن، اور اس کے علاوہ صرف عورت کو اجازت ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کے انتقال پر غم منائیں، ہے نا۔ اچھا، وہ 3 دن غم منانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی شریعت نے بتا دیا۔ کوئی چہرے نہ پیٹے، مرثیہ نہ کرے، مرثیہ مطلب جو رو رو کے پلا پلا کے چلاتے ہیں، ٹھیک، تاکہ دوسرے بھی اکسے، ٹھیک ہے۔ کوئی اسی طرح اپنے گالوں کو نہ نوچے، اپنے بالوں کو نہ کھولے، یا جھوٹی عورتیں جو رونے والی عورتیں تھیں ان کو نہ بلائے، خام و خواہ کی چیخیں نہ چلائے، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ سب کرنا آپ کو اس غم میں بھی، مطلب آپ خاموشی اختیار کر سکتے یا آنسو بہا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ آنسو بہانا کوئی غلط چیز نہیں، یاد رکھیں۔ اگر کسی غم سے آپ کے آنسو بہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب باتیں بتائی کہ جو ہے غم 3 دن ہے اور اس طرح سے ہے، یہ نہ کریں۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، تو صحابہ کو ایسا لگا کہ یہ غم کے خلاف ہے، مطلب یہ درست نہیں طریقہ۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ تو کہا میں بھی روتا ہوں، یہ آنسو فطرت کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کے دل میں رحم رکھا ہے یہ اس کا نتیجہ، رحم کا نتیجہ ہے۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں تقدیر کو کوس رہا ہوں، میرے بیٹے کو اللہ نے کیوں شاید، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں برا بھلا، میں تو یہ فطری چیز ہے جو لگاؤ انسان کو ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ اور کہا یہ آنسو تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور کہا تیرے دل میں نہیں ہے تو میں کیا کروں، تجھے اگر آنسو نہ آئے تو میں کیا کروں، یہ رحمت ہے، یاد رکھیں آنسو جو نکلتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کو برا بھلا کہنے، تقدیر کو کوسنے کے لیے نہیں ہوتے کہ میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا، میرا ہی گھر ملا تھا کیا، بلکہ فطری طور سے ہوتے ہیں۔ یہ آنسو جانا غم کے خلاف نہیں، تو آنسو بہا سکتا ہے انسان، خاموشی اختیار کر سکتا ہے، اور بس یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو غم منانے کا طریقہ بھی 3 دن کا بتا دیا۔ اب رہا مسئلہ شہیدوں کا معاملہ، جن کے تعلق سے تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر کا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے، ہاں کیسے زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم کچھ سمجھ نہیں ہے اس کی،
یو ڈونٹ نو، تم کو نہیں معلوم کیسے زندہ ہے، بس ہے وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب شہید جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے وہ تو مرا ہی نہیں، اس کو مردہ کہو ہی مت تم. اب شہید کی موت کا کیا غم مجھے بتائیے، شہید کی موت کا کیا غم ہے نا؟ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا غم. آپ ہی کہتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ نہیں وہ جو لوگ ہیں جو مر جاتے اللہ کے ولی ہوتے وہ مرتے نہیں ہیں. موت نہیں بولنا ان کو، کیا بولنا؟ پردہ کر گئے، پردہ نشیں ہو گئے، منہ پھیر لیا، ہے نا، اس طرح کے الفاظ. احتراماً موت نہیں، تو موت کا لفظ ولیوں کے لیے اللہ کے نہیں، مطلب اندر زندہ ہے وہ جیسے کہ ویسے. ارے میرے بھائی اگر واقع میں زندہ ہے تو پھر تو غم کیوں منا رہا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے یہ لوگ تو پھر غم کس لیے؟ اور شہید کے تعلق سے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، اب اس کے لیے کیا غم؟ اور اگر شہید کے لیے غم ہوگا بھی تو کتنے دن ہوگا؟ مجھے 3 دن. جعفر بن ابی طالب کا غم کتنے دن منایا گیا رضی اللہ عنہ؟ 3 دن. دیگر اصحاب مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دن غم منا ان کے گھر والوں نے؟ 3 دن، سوائے ایک بیوی کے جو اپنے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے 10 دن غم منا لے، یا بیویوں کے ایک سے زیادہ بیویوں ہیں تو وہ غم منا لے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی کو آپشن نہیں اور یاد رکھیے. اچھا اسی طرح شہادت حسین کو اس طرح بتایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کی، جس طرح یقین جانیے کہ اس شہادت کا غم ہے ہمیں، اس شہادت کا ہم کو غم ہے، ہم مذاق نہیں اڑا رہے اس چیز کا، ہمیں غم اور افسوس ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، اس غم اور افسوس کا اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. شہادت حسین رضی اللہ عنہ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. کتنے کا؟ سن 61 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا، 50 ایئرس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد دنیا کے اندر کئی اموات ہوئی، خود اس 61 ہجری تک کئی لوگ انتقال کر گئے. اگر غم منانا ہی ہے تو کس کا غم منانا ہے؟ شہیدوں کا. اگر غم منانا ہے تو کس کا منائیں گے ہم بتائیے؟ ان کے سردار کا. کسی بھی اس میں اگر کسی کا کچھ کرنا ہے تو ان کے لیڈر کا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے. میرا چچا حمزہ کس کا سردار ہے؟ شہیدوں کا سردار. تو اگر کسی کا غم منانا ہی ہے مجھے اور آپ کو تو کس کا منائیں گے؟ لیڈرز. شہیدوں کا لیڈر کون ہے؟ وہ حمزہ. اس لیے کہ آپ نے فرمایا آپ کو جو ہے کہیں جو ہے زخم پہنچایا گئے، آپ کو مسلح کیا گیا. کافروں کا جو طریقہ تھا مرنے والوں کے ناک کان جتنے آزاد انگلیاں سب کاٹ لیتے تھے، اور اس کے بعد ہندا نے آپ کا جو ہے سینہ چیرا کر اس کے اندر سے کلیجہ کاٹ کر نکال کر چبایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید جو ہے ناراض ہوئے اس عمل سے کہ بعد میں حبشی اور ہندا کی ایمان لانے کے بعد بھی آپ نے کہا تھا حبشی رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ تم جو ہے میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو. بس اسلام تو قبول کر لیا، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، کہا تم میرے سامنے نہیں آنا بس. تو حبشی رضی اللہ عنہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کرنے کے بعد کبھی نہیں آیا اندر کی. اس کے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب عمر ابن خطاب نے کہا تم مدینے میں آ جاؤ، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند نہیں کیا آپ کے جانے کے بعد بھی میں اس شہر میں آنا پسند نہیں کرتا. پوری زندگی باہر ہے، مدینے سے باہر انتقال کر گئے. اور ہندا سے بھی کہا تم میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں دشمن سمجھتا ہوں، تم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن تمہیں دیکھنے سے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. تو اگر کسی کا غم منانا ہی ہے تو شہیدوں کے سردار کا منانا پڑے گا تھا، لیڈر. اور وہ کون ہے؟ حمزہ، جس کا غم اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ نے بعد میں ان کی قاتلوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، کیا اسلام واقعی میں ایک ایسا دین ہے جس کے لیے ایک ہی شہادت ہوئی جس کی وجہ سے ہم اتنا وہ کریں؟ مطلب بتایا ایسا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ ہوتی یا ایک ہی شہید اس امت کے پاس ہوتا ہے نا. بہت سے مذاہب ایسے ہوتے ہیں دنیا کے، چونکہ میں مطالعہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ان کے اندر شہادتوں کا تصور ہی نہیں رہتا ہے یا قربانیوں کا تصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیڈران تو کھا کر مرتے ہیں، بھوکے نہیں رہتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں. تو ان کے پاس شاذ اور نادر ہوتی ہے شہادتیں، جان دینا بہت کم ہوتا ہے ان کے پاس، نہیں کیا. اور ایک آدھ دے دے تو بس پورا رونا پلانا اس کے نام سے چلتا ہے، پورا صدیہ در صدیہ چلتا ہے کہ ارے فلاں 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 جو ہے ہمارے لیے شہید ہوئے. ٹھیک. تو کیا امت مسلمہ میں بھی ایک ہی شہید ہے؟ کیا واقعی میں امت مسلمہ یا اسلام کے لیے ایک ہی شہادت دی گئی؟ اللہ کی کتاب اٹھاؤ، سینکڑوں کے واقعے تو قرآن میں اللہ نے بیان کیے. قوم یاسین کے اندر اس حبیب کا واقعہ جس نے اللہ کے راستے میں جو اپنی جان دی دین کی دعوت دے کر. سورہ یاسین اٹھائیے کہ وہ آیا ایک شخص جو مدینے کے ایک شہر کے ایک دوسری طرف سے کہا ہے میری قوم ایمان لاؤ اس شخص پر، اتباع کرو ان نبیوں کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے. اس کو مار دیا قوم نے، قتل کر دیا. آیت نمبر 13 سے واقعہ شروع ہوا، 27 پر اس کی موت کا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا اور اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی.
اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی واقعات قرآن میں شہادت کے، اصحاب اخدود کا واقعہ لیجیے سورہ بروج کے اندر جو آتا ہے، جس کے اندر ہزاروں لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جانیں دی. ایک شہادت ہے اس دین کے لیے. یہ دین کسی ایک شہادت پر منحصر نہیں ہے، اس میں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شہادتیں ہیں. خود اگر غم اگر کسی کا ہوتا ہمارے لیے، سب سے بڑا جھٹکا اس امت کے لیے جو تھا، جس کو امت برداشت نہ کر پاتی اور جس کا غم اگر منایا جاتا تو قیامت تک منایا جا سکتا تھا، تو وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی کہ ہم قیامت تک منائیں اس موت کو. اجازت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کئی اور دیگر صحابہ مارے گئے. آپ کی وفات کے بعد خود خلفاء راشدین کی موت کیا ہمارے لیے کوئی عام بات تھی؟ صحابہ کے لیے رسول کی موت کوئی عام بات نہیں تھی. بہت سے بحران ہو چکے تھے، بہت سے تو عمر جیسا شخص جو ہے ہولی باتیں جس کو کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے باہر کی باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو گردن اڑا دوں گا اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی گئے جیسا موسیٰ گئے تھے طور پر توریت لانے، کوئی نہیں کہے گا. معلوم آپ کو. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو عمر کہتے تو میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی. مجھے ایسا لگا کہ یہ آیتیں تو ابوبکر پہ ابھی نازل ہوئی، جبکہ یہ آیتیں ہم کئی زمانے سے پڑھتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نبی کی موت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے اس امت کے لیے. اس کے بعد خلفاء راشدین کی موت، نہیں بھائی حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہے. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا، خلفاء راشدین کی موت، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیجیے آپ، عمر ابن خطاب کی موت، یہ کوئی عام موت ہے؟ یہ خلفاء راشدین دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور یہ شہید کیے گئے. ان کی شہادت کا تو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی اتفاق سے اسی مہینے شہید کیے گئے. 1 محرم کو ان کو جو ہے شہید کیا گیا. 1 محرم کو ان کا انتقال ہوا، ان کو فجر کی نماز مارا گیا اور اسی دن ان کا انتقال ہوا 1 محرم. اور اگر شہیدوں کے تعلق سے دیکھنا ہے جس کی شہادت مظلومانہ ہوئی، ظاہر سی بات ہے نیکی میں نیکی اور نیکی ہوتی ہے، گناہ میں گناہ اور گناہ ہوتا ہے، اچھائی میں اچھائی اور اچھائی ہوتی ہے نا. اس میں ٹائپس ہوتے ہیں، ہر گناہ برابر نہیں ہوتا، ہر نیکی برابر نہیں ہوتی. اسی طرح ہر شہادت بھی برابر نہیں ہوتی. اگر واقعے میں مظلوم شہید کو دیکھنا ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی موت، جو خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود خارجیوں نے آپ کا گھر گھیر لیا، سبائیوں نے آپ کا گھر گھیر لیا. جب لوگوں نے کہا اے امیر المومنین اجازت دے دے سب کو کاٹ دیں گے، کہا کہ عثمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سے جب ملے تو اس کے ہاتھ خود مسلمانوں کے خون سے رنگے ہو. کہ تو مسلمان ہی آئے تھے نا ان کے خلاف کھڑے ہوئے. تو کہا عثمان یہ نہیں چاہتا کہ عثمان کے ہاتھ جب اللہ سے ملے تو خون میں رنگے ہو. اور آپ نے اجازت نہیں دی فوج کو. اگر ایک اجازت دیتے تو یہ تو ان کا تو پورا جو ہے جس کو کہتے ہیں ان کو روئے زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں لوگ. اتنی مسلمان ان کا میں نہیں چاہتا عثمان کہ خود مسلمانوں کو مارے اور چند شرارت پسند کے لوگوں کی وجہ سے اتنوں کا نقصان ہو. اگر وہ میری جان لینا چاہے تو وہ لے لے. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو رات میں لوگ گھر میں گھسے پیچھے کے دروازے، جبکہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس اس کی حفاظت سامنے سے کر رہے تھے، پیچھے سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے اور آپ کی بیوی جب بیچ میں بچانے آئیں تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. ان کی انگلیاں کٹ گئی. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی داڑھی پکڑ کر آپ کو نیچے گرایا گیا اور گھر میں شہید کر دیا ہے. غم کے نام پر، غم کے نام پر سوائے خوشی کے کچھ بھی نہیں منایا جا رہا. یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں غم کے نام پر کیسی خوشی ہو رہی ہے. واقعہ جو بھی ہوا وہ مسلمانوں کا واقعہ تھا. دونوں ہی فریق مسلمان تھے. یاد رکھیے، کوئی کافر اور مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی کربلا میں جو بھی. اور کربلا کو جنگ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ 15 منٹ کا ایک سانحہ، اور اس کو جنگ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں معصوم مسلمانوں کا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوا. یہ جنگ نہیں ہے. جنگ تو وہ ہوتی ہے جس میں میں تیاری سے جاؤں، آپ تیاری سے جائیں، ہم سب تیاری سے جائیں. یہ معصوم مسلمانوں کا قتل تھا. یاد رکھیے، یہ کوئی جنگ نہیں تھی. تو خواہ مخواہ جنگ اور پتہ نہیں کیا کیا واویلا مچایا جاتا ہے اس کے نام سے، یہ کوئی جنگ نہیں تھی. یہ معصوم مسلمانوں کا قتل تھا. یاد رکھیے، یا معصوم بے گناہ مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ بولیے یا کسی اور بنیاد پہ جو قتل کیا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور ہم کو افسوس اور ملال ہے، لیکن اس امت کے بعد یہ اکیلا منفرد واقعہ نہیں، ایسے ہزار واقعہ. یاد رکھیے. تو حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا، حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے، ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین، جنگ جمل میں، کہ علی حق پر تھے یا جو ہے عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہم، تو اور جو ہے کیا کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر، جب سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا. میں چاہتا ہوں ہم سب اس جواب کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی. کیا فرمایا؟ میں اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی. اب میرا کام ہے اپنا منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کروں.
میں نہیں تھا نا اس جنگ میں، تو اللہ نے بچا لیا، حق تھا، باطل تھا، صحیح تھا، غلط تھا، الحمدللہ میں بچ گیا، میرا ہاتھ اس میں شامل نہیں، کسی صحابی کے خون میں رنگے نہیں ہیں، کسی اس میں نہیں، الحمدللہ۔ اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو، اپنا منہ کھول کر اپنی حفاظت کر لوں۔ بڑا بہترین اصول دیا انہوں نے کہ ہم موجود نہیں تھے، ہم اللہ نے ہمارے ہاتھ بچا لیے، منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں ہم۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اس کو جانتے بھی نہیں کیا واقعہ تھا۔ یہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے، 10 محرم کا واقعہ تھا، عاشورے کا، اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی۔ جب میں نکلا تو آگے کہے مولوی صاحب بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، جنگ کربلا کیا تھی، فلاں تھی۔ تو مولوی صاحب بیچارے بولنے لگے، لا علمی بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، علم حاصل کیجیے اپنی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا۔ یہ جو ہے یزید جو تھا معاویہ کا بیٹا تھا، سفیان کا پوتا تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ میں نے سنا، بعد میں نے کہا مولوی صاحب اگر ایک بیٹا واقعی میں اگر غلط ہو بھی تو باپو کو آپ برا بھلا کریں، معاویہ کا بیٹا تھا، رسپیکٹ دو، عزت دو، تمہارے باپ کو تم عزت دو گے، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ معاویہ ان لوگوں میں سے رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وحی کی کتابت کی ہے، 24 کاتبین میں سے ایک ہے، عزت دو ان کو۔ ان کے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوں گی، یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے ابھی یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کریں گا انصاف، چونکہ میں ابھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے موجود، وہ تو اللہ کریں گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ واقعی میں اس سے وہ ہوا ہے تو باپ کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لائے تو کیا آپ نوح علیہ السلام کو کوسوں گے، ان کو برا کہوں گے؟ ان کی بیوی ایمان نہ لائے تو ان کو برا کہوں گے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائے تو کیا لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہوں گے کہ تیری بیوی ایمان نہیں لائی؟ ان کی بیوی کی مرضی تھی، اللہ نے سب کو اختیار دیا، ایمان اختیار کرے، کفر اختیار کرے، اس نے کفر اختیار کیا، آپ برا بھلا تھوڑی کہہ سکتے کسی کو۔ تو اگر واقعی میں یزید برا تھا، میں نہیں جانتا ہوں، واللہ عالم بسا، میں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے تم کو کس نے اٹیسٹیشن دیا لا کر کہ ہاں وہ فلاں تھا اور فلاں تھا؟ میں نے کہا ان کے والد صحابی رسول ہے، ان کے دادا بھی صحابی رسول۔ نے کہا سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے، ڈر کر ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، بڑی جنگوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ڈر کر بعد میں ایمان لا لیے۔ میں نے کہا ڈر کر لاؤ، چھپ کر لاؤ، ظاہر لاؤ، ایمان تو ماننا پڑیں گا نا۔ منافقین کے ایمان کو بھی ہم کو ظاہر تو ماننا پڑا نا، مسلمان ہیں، آپ ہی تھوڑی کر سکتے کہ وہ فلاں تھے، وہ جو بھی ہے ان کا ظاہر اسلام ہے۔ تو سوال یہ تم نے کہا سینہ چیر کے دیکھا ابو سفیان کا کہ وہ کیا تھا؟ کہہ دیا نا ایمان کے، یہ اختیار کر لے چاہے جو وجہ رہی ہو، اب تم کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی ابو سفیان ہے جس نے اسلام سے پہلے اگر اسلام کے خلاف جنگوں میں مدد کی، تو اسلام لانے کے بعد جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے اس غم میں رہے کہ میں نے اسلام کے خلاف پیسہ استعمال کیا، بعد کی پوری زندگی اپنے تجارت کا پیسہ لگا دیا مسلمانوں کے جنگوں میں، اور تمام جو فارسیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور شامیوں سے جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی، شام میں ہرقل سے اور ادھر جو ہے خسرو سے، تمام جنگوں کی فنڈنگ ابو سفیان کی تھی پھر، تاکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو تلافی کر دوں جو میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا تھا، چاہے جنگ یرموک کا معاملہ ہو، جنگ خاصدیہ ہو، سب میں ان کا پیسہ تھا، میجر فنڈنگ انہوں نے کی تھی، تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک اس غم کو ڈھیلا کرے، اس عمل کی جو بھرپائی کرے جو رسول اللہ کے خلاف میں نے جنگوں میں کیا تھا، خوب مسلمانوں کو فنڈنگ دی۔ میں نے کہا عزت کیجیے، آپ تھوڑا احترام کیجیے، آپ بولیے اگر آپ کو پتہ ہے یقینی طور سے کہ یزید غلط تھا۔ میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے ان کے اندر شامل نہیں کیا تو میں اپنا منہ بند رکھوں، میں نہیں جانتا ہوں وہ آدمی کیسا تھا۔ اور یاد رکھیے کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولیے، آپ بولیں گے مسلمان نہیں، اس کو لوٹ لو، اس کو مار دو۔ کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر، تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے، آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ ہم تھے موت کے وقت ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے ہاں بھائی توبہ نہیں کیا آج تک۔ اگر کیا بھی ہو تو یاد رکھیے۔ دوسری بات، اگر کوئی پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا اور اس ملک کے خریے میں ایک چھوٹے سے علاقے اور دیہات میں کوئی ایک پولیس والا کوئی غلط حرکت کرے تو کیا آپ سیدھے اس کے پرائم منسٹر کو دعا وہ کریں گے کہ پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کا کام تھا نا سنبھالنا؟ ہاں، ان کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس کے خلاف کیس ڈالے، اس کا حل نکالے، لیکن کیا آپ ان کو ڈائریکٹ برا کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ، یزید تو خلیفہ ہے وقت کا، واقعہ ہو رہا کربلا میں، وہ ہے شام میں، اگر اس نے کہا بھی تو اس نے ذاتی طور سے تو قتل نہیں کیا نا، خود شامل ہے کہ اس نے قتل کیا؟ نہیں، ایک اس کے حکومت کے اندر ایک شخص نے کیا تو آپ پورا الزام کیا اٹھا کر اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت میں ہی ہوا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا؟ آپ بتائیے نا مجھے، یہ بات چھوٹی سی اصول کی بات ہے۔ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو آپ کیا یہ بول سکتے ہیں کہ اس کے خریے میں ایک دیہات میں ایک پولیس والے کی غلط حرکت سے آپ اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں کیا؟ کبابی، شرابی، یہ جہنمی اور فلاں اور فلاں اور فلاں؟
اب دیکھیے منایا تو جاتا ہے غم، منایا تو نہیں بولوں گا، بولا تو جاتا ہے غم، محرم غم کا مہینہ ہے، 10 تاریخ غم کی تاریخ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اب غم کے نام پر کیا ہو رہا دیکھیے، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی اموات پر کیسا نچایا دیکھیے۔ 12 ربیع الاول آئی، مسلمان اس کو مناتا ہے، کیا بول کر مناتا تھا؟ 12 وفات، 12 بولے تو 12 ربیع الاول سیدھا ہے۔ وفات کس کو بولتے مجھے بتائیں؟ پیدائش کو بولتے؟ 12 وفات، 12 وفات مناتے تھے نا آج تک سب۔ گویا رسول کی موت پر آپ خوشی مناتے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا، اس میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول یا 12، لیکن آپ کی موت تو بالکل طے ہے، آپ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تھے۔ 12 وفات، جب سمجھ میں آیا 12 وفات، ارے یہ کیا ہو رہا، تو فوراً نام بدل دیا، عید میلاد، میلاد النبی، میلاد کے پروگرامز، میلاد کا جلوس۔ یہ تو وفات کا جلوس تھا، وفات کے پروگرامز تھے پورے 10 سال پہلے تک، 20 سال پہلے تک۔ تو ان کے نبی کی موت پر دشمنان اسلام نے ان کو نچوایا، ناچو ناچو خوب ناچو۔ 22 رجب کنڈے بنا کر مسلمان کھاتا بڑے شوق سے نا، رجب بھی تو محترم مہینہ اس لیے تو ہم کنڈے کھاتے 22 رجب کو۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو ان کو عید منانے لگائی کنڈے کھلا کر، کیونکہ کچھ دشمن تھے اسلام کے جو پسند نہیں کرتے تھے معاویہ اور معاویہ کی حکومت، اور جس انداز سے سختی سے انہوں نے کچھ گروہ کو جو اسلام سے گمراہ تھے ان کو سختی سے پکڑ کر رکھا تھا، تو ان کو بڑا چبھن تھی۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ مرنے کے بعد کیسی خوشی منائے؟ چھپ چھپ کر خوشیاں منائی گئی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی گئی، جو کہ مسلمان آج بھی کرتے، پردوں کی آڑ بنا کے کھاتے ہیں۔ خوشی تو اعلیٰ اعلان ہوتی ہے نا، عیدگاہ جا رہے ہیں، عید کے دن ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں، فلاں اور نماز ہو رہی ہے، کپڑے پہن رہے، خوشبو لگا رہے ہیں، یہ کون سی خوشی جو چھپ کر پردوں کے پیچھے گھروں میں وہیں کھاؤ، وہیں ہاتھ دھو، وہیں پھینک کر جاؤ جو بچ گیا، یہ خوشی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، چال بازی ہے۔ 22 رجب کو ان کو امیر معاویہ کی موت پر نچوایا۔ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم، 18 ذی الحجہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، عید غدیر خم، اور اردو اخباروں میں دیکھیے آپ، عید غدیر، عید غدیر خم، اس کی فضیلت ہے، یہ کہاں سے لائی عید، کہاں سے لائی عید؟ عید تو 2 ہی، ایک بچے سے پکڑ کے پوچھیے عید کتنے بڑا اسلام میں، بولیں گا 2، کہاں سے لائے؟ 18 ذی الحجہ۔ اسی طرح 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے نام پر ان کو خوب نچوایا۔ مجھے بتائیے، آپ کے والد کے انتقال کا دن ہوں اور آپ بھی وہ عقیدے کے ہو کہ بس سالہ سال غم منانا چاہیے، غم تو 3 دن ہے، اب لوگ صدیاں منا رہے تو کیا کریں؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بس صدی در صدی غم منایا جا سکتا ہے، اور میں آپ کے گھر کے باہر آؤں، میلہ لگاؤں، جھولے لگاؤں، لوگ بیچنے سامان آئیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں، میٹھے دے رہا ہوں اور شربت پلا رہا ہوں، اور آپ آ کے بول رہے بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی آپ کے والد کے انتقال کا بڑا غم ہے، مجھے بڑا ملال ہے، یہ غم کے اس میں میلہ ہے، یہ غم کے اس میں شربت ہے، یہ غم کے اس میں چونگے ہے، یہ غم کے اس میں نقطی ہے، یہ غم کی بوندی ہے، یہ غم کے لیے ڈھول بجایا جا رہا ہے، بڑا ہم کو غم ہے آپ کے والد کے موت کا۔ تو آپ کہیں کیسا منافق ہے یہ، میرے والد کی غم کے نام پر کیا کر رہا ہے؟ اگر مجھے بتائیے کسی کے انتقال پر آپ میٹھا بنا کر کھا رہے، اگر یہ غم ہے تو پھر خوشی کیا ہے؟ کسی کی موت پر آپ جو ڈھول بجا رہے، اگر یہ غم ہے تو پھر خوشی کیا ہے؟ کسی کی موت کا آپ نام لے کر شربت پلا رہے، قصے تو یہ ہے کہ وہ پیاسے مرے اور تم شربت پلا پلا کر مر رہے ہو، اگر یہ غم ہے تو پھر خوشی کیا ہے؟ آپ کربلا کے میلے لگا رہے ہیں، اگر یہ غم ہے تو سوال یہ خوشی کیا ہے؟ پھر مجھے بتائیے خوشی کس کو بولتے ہیں جب آپ اس کو غم بتا رہے ہیں؟ یہ سب جو ہو رہا ہے، مارکیٹ میں جائیے، بازاروں میں جائیے، آپ کیا ہوتا 10 کو دیکھ لیجیے آپ۔ اگر میرا سوال یہ اگر یہ غم ہے تو بھائی تیرے نزدیک خوشی کیا ہے؟ خوشی کس کو بولتا ہے؟ تو ڈھول بجائے جا رہے، ماتم ہو رہے، نوحہ ہو رہے، مرثیہ ہو رہے، لیکن سب خوشی میں چونگے بٹ رہے ہیں نا، کھانے کھائے جا رہے، فراغت کی جا رہی ہے، اچھے اچھے کھانے بنائے جا رہے۔ 10 کیوں؟ غم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ۔ تمہارا باپ مر جائے اور میں یہ کہوں کہ میں خوب کھا رہا ہوں، اتنا کیوں کھا رہے پھر؟ تمہارا باپ مرا تھا، بڑا غم ہے مجھے، میں کھا کر وہ کر رہا ہوں، یہ آپ سے غم مانے؟ میں خوب شربت پی رہا ہوں، بھائی شربت کیوں؟ بھائی آپ کے والد کتنے تڑپ تڑپ کے دواخانے مرے تھے نا، میرے کو اچھے سے یاد ہے، پیاسے مرے تھے، پوری زبان ان کی باہر تھی، اس لیے میں جو شربت پی پی کے اس واقعے کو یاد کر رہا ہوں کہ کیا بیچارے آپ کے والد تڑپ تڑپ کر مرے تھے۔ تو آپ پسند کریں؟ تو اگر یہ غم ہے تو میرا بنیادی سوال ہے پھر خوشی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے جب یہ غم بول رہے ہیں؟ تو صرف غم کے نام پر مسلمانوں کو نچوایا ان کے اسلاف کی اموات پر۔ تو یہ 10 محرم نام کا غم ہے، سوائے خوشی کی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر دیگر خرافات، اللہ ہی رحم کرے، سواریوں کا نچانا، ماتم اور نوحوں کا کرنا، اسی طرح غم سمجھ کے اس دن لباس وہ کرنا، اسی طرح کھانے میں فراغت، آج کا دن بولے کھانا لوگوں کو کھلاؤ تو اس کا فائدہ ہے فلاں ہے، اور من گھڑت روایتیں، من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، شرک اور بدعت اور خرافات کے ایسے
انبار لگے کہ جس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ سواری کیا ہے تو بولے وہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر ہے. بولے ہم سنیوں نے قتل کیا تو ہم سر نہ چاہتے اس لیے کہ یزید نہیں کیا تھا, اور ادھر سے بیچارے شیعہ ماتم کرتے آتے. میں نے کہا واہ بہت اچھا, یہ تو آپ کا کھیل ہے. ہوتے نا بچے کھیلتے, تم امی بن جاؤ, ابا بن جاتے, تم بچے بن جاؤ. تو تم جو ہے سنی ہے, تم نے قتل کیا حسین رضی اللہ عنہ کا, تو تم اس کا اعتراف کرو, تم سواریاں نہ چاہو, اور ہم شیعہ ادھر سے ماتم نکالتے آئیں گے. دیکھیے نا مطلب کیا اچھا معاملہ ہے کہ قاتل موجود اور مقتول کے رشتہ دار بھی, لیکن دونوں ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. مطلب آپ ہی ہو رہا نہیں. اگر مجھے پتہ چلے میرے باپ کا ہی قاتل ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ میلے لگاؤں گا, ٹھیلے لگاؤں گا, اور وہ ادھر میرے باپ کا غم نچائے اور میں ادھر جو ہے اس کا ماتم کروں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے بتائیے. تو یہ سب مسلمانوں کو نچوایا گیا ان کے اسلاف کی اموات پر, اور مسلمان لگے پھر ان کے پیچھے جو ہے اس طرح سے کرنے. تو محرم میں ماتم منانا, سواریوں کا بٹھانا, یہ سب یاد رکھیے درست نہیں, یہ حرام ہے. اسی طرح روزہ چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں, روزہ رکھنا چاہیے 10 ذی الحجہ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے کھانا کھاتے. کیوں تو حدیث ہے کہ جو اس دن فراغت کرے, گھر والوں کو کھلائے پلائے, اللہ سال بھر اس کو برکت دیتا ہے. جھوٹی روایت ہے یہ. آپ کا عمل تو روزہ رکھنے کا ہے, کہاں سے لایا تم نے کھانے پینے کا, اور کیا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اندازہ لگائیے. واقعہ ہو رہا ہے موت کا, واقعہ ہو رہا ہے پیاسے رہنے کا, واقعہ ہو رہا ہے تکلیف کا, واقعہ ہو رہا ہے فلاں کا, اور آپ چونگے اور روٹ اور کیا کیا کھاتے. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے اس کا. کھچڑا, اس لیے کہ بولے کچھ نہیں تھا تو اس دن انہوں نے سب جو تھا ان کا گھیوں چاول ملا کے کھایا, تو کھچڑا کھا رہے ہیں. واہ واہ ماشاء, روک روک کر کھلا رہے ہیں, صرف کھا نہیں رہے, روک روک کر کھاؤ, گزا نہیں کھاتے, کھا کے جاؤ سڑکوں پر. وہ تکلیف سے مرے تھے, ہم تم کو کھلائیں گے ہر جگہ. اگر کسی کو واقعی میں کسی چیز کا غم ہو تو اس عمل کو کر کر اس غم کا احساس کرتے ہیں. حالانکہ وہ بھی غلط نہیں ہونا, لیکن لوگ کرتے ہیں ایسا. ایسا عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھایا گیا, سلیب پر مارا گیا, تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں, وہ اس دن جو ہے سلیب پر چڑھ جاتے ہیں, کیلے ٹھکاتے ہیں. تو گویا اس کو عمل کرتے ہیں. اگر کرنا بھی ہے تو ویسا کر کے وہ احساس کرتے ہیں کیسا عیسیٰ کو تکلیف ہوئی ہوں گی. لیکن سوال ہے یہاں تو ہم تو الٹا کر رہے ہیں نا, بھوکے تھے ہم کھا رہے ہیں, وہ پیاسے تھے ہم پلا رہے ہیں, ہاں وہ فلاں تھے ہم یہ کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ. تو یہ سب سے گھنونا کھلواڑ ہے مسلمانوں کے ساتھ, ان کے عقیدوں کے ساتھ, یاد رکھیے. اسی طرح محرم کو جو ہے منحوس مہینہ سمجھنا, غم کا مہینہ سمجھنا, روٹ کا بنانا, شربتوں کا پلانا, یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں, یاد رکھیے حرام ہے. وہ سواریاں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے, ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں, جو لوگ جانتے ہیں اس کی گواہی دیں گے, اور ان سے منتیں مانگتے ہیں, مرادیں مانگتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا شرک کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرا ایک بستی سے جانا ہوا تو بڑی بہترین اعلیٰ درجے کی سواری اب دکھی جاتی, کیا کریں گے, تعزیہ جس کو کہتے ہیں, اور خوب چاندی واندی سے لدی ہوئی. مطلب عموماً مسلمانوں کی سواریاں تو ایسے نہیں دکھتی, میں نے کہا جیسے یہاں کی دکھ رہی, شاید اسپیشل مسلمان ہوں گے, مالدار ہوں گے. لیکن سواری کا کلر اودا تھا. میں نے کہا اچھا یہ اودا کیا ہے, ہری ہوتی ہے, پیلی بھی دیکھا میں نے, سفید دیکھا, اودی کہاں سے آ گئی. پھر میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے کہا یہ سواری کیا ہے, تو کہا یہ دلت لوگ سواری بٹھاتے ہیں. میں نے کہا پھر برابر ہے, اودی سواری, چونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا مارکیٹ بہت اچھا ہے, انکم زبردست ہے, کمپٹیٹرز کم ہیں, لگ جاؤ اپن بھی دھکے سے, آج لگ جائیں 10-20 سال میں سینئرٹی مل جاتی. دلت بھی نہ چاہ رہا ہے, اور اس کی سواری مسلمانوں سے حیثیت, حیت اور مینجمنٹ کے اعتبار سے بہت اچھی تھی, خوبصورت تھی, صاف ستھری تھی, چاندی بھی زیادہ تھی, بہت اچھا مینیج کر کے لے کے چلے, جو ڈھول بھی بہت اچھا بجاتے, ان کو عادت بھی, ناچ رہے گا رہے تھے فرسٹ کلاس. گویا مسلمانوں کو ٹھینگا دکھا رہے تھے ہم تم سے اچھا کر سکتے ہیں عمل. شرک کا معاملہ ہے, کمپٹیشن کر رہے ہیں بیچارے, وہ بھی منتیں مرادیں, اور ان کو اندازہ ہو گیا نا اس انکم کتنی ہے, زبردست سورس ہے انکم کا. یہ تو اب سال نکل جاتا اپنا آرام سے, ایک سواری بٹھاؤ پورا سال گزر جاتا ہے. اندازہ لگائیے, یہ سب خرافات, یہ شرک, اس کو کیسا ڈیفائن کریں گے, کیسا آپ سمجھائیں گے کہ یہ چیز جائز ہے, درست, بتائیے مجھے. اور جو کچھ پھر اس مہینے میں ہوتا ہے, یاد رکھیے یہ تمام چیزیں خرافات ہیں, بدعات ہے, بری ہے, بالکل بھی صحیح نہیں, یاد رکھیے. اب بہرحال بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں واقعہ کیا ہوا تھا, واقعہ کیسے ہوا تھا. یاد رکھیے اس کے لیے تاریخ پڑھنا پڑیں گی ہم کو. ہر چیز سننے سنانے سے معاملہ نہیں ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو ہم کو جاننا پڑے گا, کچھ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. لیکن اتنی بات تو بتا دو, جتنا آؤٹ پروپورشن میں اس واقعے کو ہم نے لیا, اتنا شاید کسی حالات, کسی شہادت, کسی واقعے کو نہیں لیا. ہمیں بھی غم ہے اس شہادت کا, لیکن ہمارے پاس ایسے شہیدوں کی فہرست موجود ہے, کس کس کے لیے میں آنسو بہاؤں گا. یہاں تو اس امت میں ہزاروں اور ہزاروں لاکھوں ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کئی شہادتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بعد سے لے کر آج تک کئی شہادتیں, اور قیامت تک لوگ جو ہے ایسی شہادتیں دین اور اسلام کے لیے دیتے رہیں گے. کس کس کا غم مناؤں گا میں. تو شریعت نے کہا 3 دن منا, معاملہ ختم ہو گیا. خوشی منانا ہے 2 دن مناؤ, 2 عید ہے, تم کو معاملہ ختم ہو گیا. باقی عام دن ہے بس. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے اعمال اس دن کو منحوس یا اچھا بناتے ہیں, وہ الگ. ہر آدمی کے فرداً اعمال اس کے لیے وہ دن اچھا ہے, وہ دن برا کرتے ہیں. اعمال برے ہوں گے تو اللہ برے حالات پیدا کریں گے, اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے حالات پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ. تو کسی ایک قوم کے لیے برے حالات پوری امت کے لیے تو نہیں ہو سکتے. تو بہرحال جس انداز سے یہ سب کیا گیا. اب آئیے حقیقت میں محرم کی فضیلت کیا ہے,
بہت مختصر ہے، بتا دو۔ پہلی فضیلت محرم کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، یہ محرم احترام والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ پہلی فضیلت اس کی یہ کہ یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت آئی، اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو پتہ چلا نافل روزوں میں سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے۔ تو آپ محرم میں روزے رکھ سکتے ہیں، یہ نفل روزوں میں سب سے افضل کی، تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان تو فرض ہے اس لیے وہ تو سب سے افضل ہوں گے، افضل الصیام بعد رمضانی، سب سے بہترین افضل روزہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، تو نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری فضیلت، پہلی محترم مہینہ، دوسری فضیلت کہ اس کے روزے سب سے افضل ہے۔ تیسری فضیلت اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر عاشورے کے دن ایک روزہ رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور 10 محرم کی حیثیت شریعتاً کیا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے بہت چوکنا والی ہو لیکن یہ حقیقت ہے۔ 10 محرم کی شریعت میں جو فضیلت ہے اور قیامت تک جو اس مہینے کی اور اس دن کی حیثیت ہوں گی 10 محرم کی عاشورے کی، وہ خوشی کی حیثیت ہے، یاد رکھیے، خوشی کی حیثیت ہے، قیامت تک اس میں خوشی منائی جائے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ آئیے واقعہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں آپ نے دیکھا لوگ، یہودیوں سے جب پالا پڑا آپ کا معاملات ہوئے تو دیکھا یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا۔ آپ نے کہا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کیا اور پوچھا یہ یہودی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں اور عید کے جیسا اس دن کو مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ بات درست ہے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، ہم مسلمان ہیں، اب یہ تو یہودی بن گئے، تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام پچھلے مسلمانوں کی آزادی پر آپ نے خوشی منائی۔ کس دن خوشی منائی؟ اور خوشی نہیں منائی بلکہ خوشی کا جو طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی میں انسان پاگل نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک روزہ رکھا، اور پھر حدیث نے فرمایا اگر انشاءاللہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ جس پر یہودیوں کو جب پتہ چلا تو کہا یہ انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک بات میں تمہاری مخالفت چھوڑ دے، یہاں بھی روزہ رکھ رہا ہے لیکن 2 رکھ رہا ہے، اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ 2 رکھوں گا، مطلب ہر چیز میں رسول اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کی، چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کی، اپنے نبیوں کی مخالفت کی، تو کہا کسی چیز میں تو یہ نبی ہماری مخالفت نہ کرے۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے تو 2 رکھ رہا ہے، کہا زندہ رہا تو 2 رکھوں گا، 9-10، ٹھیک۔ اور آپ نے پھر تیسری ایک روایت صحیح مسلم کی فرمایا اس دن کا روزہ جو انسان 9-10 کا روزہ رکھے تو اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ صغیرہ کا، اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو 9-10 کا روزہ سنت ہے، 9-10 کا روزہ بھی یاد رکھے سنت ہے، اور یہودیوں کی مخالفت میں اگر آپ 9 کا نہ بھی رکھ سکے تو 10 اور 11 کا ضرور رکھیے تاکہ مخالفت ہو۔ تو 9-10 کا یا 10-11 زیادہ افضل تو 9-10 سے یاد رکھے، کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر زندہ رہا تو 9-10 کا رکھو، تو افضل یہ ہے، لیکن اگر 9 کا نہ بھی رکھ سکیں، بہرحال 9-10 اورنگ آباد کے اور ہندوستان کے اعتبار سے کل اور پرسوں ہونے والی ہے، تو آپ کل اور پرسوں ضرور کوشش کریں کہ یہ 2 دن روزہ رکھے، کل کا اور پرسوں کا، اور نہ ہو سکے کل تو پھر پرسوں اور ترسوں کا ضرور رکھیں۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ نے فرمایا یہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا جو گیا سال کفارہ ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ بس یہی تھی اس دن کی فضیلت، اور شرعی اعتبار سے قیامت تک کے لیے عاشورہ 10 محرم خوشی کا دن ہے، کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منایا وہی چیز ہوں گی، یاد رکھیے۔ اب کوئی برے سے برا واقعہ اس اچھائی کو، اس خوشی کو، اس شکر کے روزے کو تبدیل نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ پھر چاہے 10 کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کی ہوئی ہو، اب کی تو اور بھی صحابہ جو 10 کو مارے گا، صرف یہ اکیلے نہیں ہیں، اب کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی۔ تو شریعت کی روح سے 10 محرم
خوشی کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا، ہم سے پہلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے، تو شکرانے میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لہٰذا ان کی سنت کو ہم عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ دن شریعت کے روح سے قیامت تک کے لیے خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، اور پچھلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے، اور یہ شریعت میں اب اس کے بعد کوئی ہونے والی گھٹنا میں نے بتا دی تھا، یہ اسلامی تاریخ کی نہیں، یہ مسلمانوں کی ہسٹری کا پارٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جنگ کربلا جس کو لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں اس کو جنگ تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوم مسلمانوں کا قتل ہوا، ٹھیک، یہ ایک جنگ تھی، یہ مسلمانوں میں ہی ہوئی تھی، دونوں فریق مسلمان تھے، کوئی کفر اور ایمان کی جنگ نہیں تھی، یاد رکھیے، دونوں فریق ہی مسلمان تھے، دونوں طرف مسلمان تھے، بس مسلمانوں کا آپسی اختلاف کا یہ ایک نتیجہ ہوا۔ تو گویا یہ دینی لحاظ سے کوئی جنگ اور کوئی فتنہ نہیں تھا، دینی نہیں تھا، یاد رکھیے، یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سیاسی تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں صحابہ کو تم نے پالیٹکس میں ڈال دیا، فلاں کر دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائی، شریعت میں پالیٹکس بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ خلافت کیا ہے؟ سب سے بڑا پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کی۔ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل سسٹم، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نے جو ہم کو احکامات دی اس کے تحت مسلمان جی جس کے لیے خلیفہ چنا جاتا ہے، تو پولیٹیکل سسٹم ہے، تو پولیٹکس شریعت کے خلاف نہیں، ہاں گندی پولیٹکس شریعت کے خلاف ہے۔ پولیٹکس کا اچھا رول، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے ایسے قوانین بنائے، یہ اللہ کے قوانین کو ان پہ نافذ کرے تاکہ وہ جو ایک اچھی زندگی گزار سکے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو میں یہ کہوں گا یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی، عقیدے کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے اختلاف کا یہ نتیجہ نکلا کہ اتنا بڑا یہ رونما ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اختلافات سے ہر ممکن کوشش کرے کہ ہم بچے رہیں، اور وہ کوئی جنگ نہیں تھی، نہتے مسلمانوں کو جو شہید کیا گیا، اور آپ کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 کے قریب لوگ تھے، اور ان میں اکیلے آپ صحابی تھے اور کوئی صحابی نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اور دیگر صحابہ نے، خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب حسین رضی اللہ عنہ نکلے خفا کے لیے تو کہا، اے جو ہے نواز رسول، اگر آپ کی حرمت کا مجھے ڈرنا ہوتا، آپ کی عزت میں کمی کا ڈرنا ہوتا تو میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اب اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، لوگ خفا والے آپ کو بلا ہی رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کے باپ کو بھی انہوں نے بلا کر دھوکہ دیا، یہ بات یاد رکھنا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کو خفا والوں نے دھوکہ دیا تھا، کہ آپ کے باپ کو بلا کے بھی انہوں نے دھوکہ دیا۔ اگر آپ کی عزت کا مجھے ڈرنا ہوتا، جو آپ کا مقام اور رتبہ ہے لوگوں میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک لیتا، میں چاہتا ہوں آپ مت جائیے، لیکن اس کے بعد بھی آپ گئے، اس لیے کہ خفا والے یہ کہہ رہے تھے اگر تم نہ آئے تو ہم جو ہے جنگ چھیڑ دیں گے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ پہ، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ تو انہیں لگا کہ اگر میرے جانے سے صلح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے ایک جو ہے زبردست چال چل رکھی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج میں تھے، ایک شخص آیا اور کہا کہ احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے، احرام کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ تو کہا میں کوفہ کا ہوں۔ تو کہا نواز رسول کو تو قتل کر دیا، تب نہیں پوچھا کیا ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے مچھر مارنے کا احرام میں کیا ہے، چاہے سے جواب نہیں دیتا تجھے۔ گویا صحابہ نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے، خفا والوں سے، کہ انہوں نے دھوکہ دے کر نواز رسول کو مارا، اور کہا تو نے نواز رسول کو تو تم لوگوں نے مارا تو وہ تو سوال نہیں کیا، اور بڑا آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے احرام کی حالت میں مچھر، میں نہیں دیتا ہوں، جاؤ جا یہاں سے۔ تو پتہ چلا صحابہ جانتے تھے کہ خفا والوں نے کس طرح سے ایک چال چلی، اور ان کی جو ہے شہادت بہرحال اس کا آخر نتیجہ نکلی۔ بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں چاہوں گا اس کی تفصیلات کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے، بالکل پائے کی کتاب، بہترین دلائل کے ساتھ انہوں نے لکھا، اور بہت چھوٹی کتاب ہے، رسومات محرم اور واقعہ کربلا، بڑی اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھی، بہت چھوٹی کتاب ہے تاکہ اس سے آپ کو علم ہو کہ کیا اصلیت تھی اور کیا تھی۔ اور انہوں نے اور بھی کتاب بہرحال عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، ان سب خرافات پر پڑھیے تاکہ اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ چلے، ورنہ عمومی اعتبار سے جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ نہ معلوم ہو اور وہ کربلا کو یہ سمجھتے ہو کہ جنگ بدر ہے یا اس طرح کا مقام دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کفر اور ایمان کی، بہت بری بات ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا افسوس ہمیں ہے، لیکن ایسے افسوس کے لیے بہت سارے واقعات اس امت میں پڑے ہیں۔ اور شہیدوں کا کیا افسوس، یہ تو ایک اللہ نے موقع دے دیا ان کو شہادت کا، اور یہ تو صحابہ کی تمنائیں ہوا کرتی کہ ان کو شہادت ملے، اللہ رب العزت نے ان کو نوازی۔ بہرحال ہم اپنا منہ بند رکھ کر اس معاملے میں جو خاموخواہ جھگڑے میں جا کر تم صحیح ہم غلط، وہ غلط تھا، یہ غلط تھا، الزام تراشی، برا بولنا، ان کو احتیاط کریں، یہ زیادہ ہمارے لیے بہرحال بہتر ہے۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنی تاریخ، اپنا دین اور اسلام سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہر خرافات، بدعت اور شرک
سے ہماری حفاظت کرے، جب بھی ہماری موت ہو ایمان پر ہماری موت ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔